سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، حرام مت قرار دو، طیباتی، ان پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا، حلالاً طیبا، حلال کو اور پاکیزہ کو، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پہ کہ تم ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ المائدہ کا مرکزی موضوع اور مضمون اکل و شرب میں حلال و حرام کا امتیاز ہے کہ کھانے پینے کے معاملات میں کیا چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہیں، ان کی پابندی کی جائے۔ جیسا کہ اس سورۃ مبارکہ سے پہلی سورۃ نساء میں رشتوں ناتوں کے متعلق محرمات کا ذکر تھا، کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام ہیں۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں چونکہ شروع سے موضوع یہی چلا تھا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، ان کو استعمال کرو، کھاؤ پیو برتو، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ ممنوعات میں سے ہیں، ان کو استعمال نہ کرو۔ اب درمیان میں یہود و نصارہ کی بات آئی، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اسی قانون کو توڑنے کی کوشش کی، حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا۔ اور دونوں طبقات یہود و نصارہ گمراہ بھی ہوئے، اللہ کے غضب کا شکار بھی ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو چونکہ ان کے اندر اس معاملے میں اعتدال نہیں رہا، افراط اور تفریط آ گیا، یہودی حرام چیزوں کو بھی حلال کرنے لگے ہیلے اور بہانے کے ذریعے۔ اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں، میرے عزیز دوستو، میرا ایمان ہے، آپ سب کا ایمان ہے، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت حرام قرار نہیں دے سکتی۔ لیکن یہودیوں نے حرام چیزوں کو حیلے بہانے سے حلال کرنا چاہا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے
کچھ حلال اور طیب اور پاک چیزوں کو بھی اپنے آپ پہ حرام کر لیا، اور اس کا نام انہوں نے رکھ دیا کہ جناب ہم تارک الدنیا ہیں، ہم زہد والے ہیں، ہم لذات کو استعمال نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستو، یہ دونوں چیزیں انتہا پسندی ہے، افراط اور تفریط ہے۔ اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی وہ حلال ہیں، ان کا برتنا حلال ہے، ان کا استعمال کرنا، کھانا پینا حلال ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی وہ قیامت تک کے لیے حرام ہیں، ان میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسی مضمون کی طرف دوبارہ عود کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو لا تحرموا طیبات، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت قرار دو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی۔ جو چیزیں اللہ پاک نے حلال قرار دی ہیں ان کو خواہ مخواہ خود پہ حرام قرار نہ دو۔ علماء نے لکھا ہے اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھے عقیدتاً، عقیدہ یہ بنا لے کہ نہیں اللہ نے یہ حلال کیے، یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ اگر اس نے ایسا عقیدہ بنا لیا تو یہ انسان کافر کہلائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی پاک اور حلال چیز کو حرام قرار دیا۔ اب تازہ مثال اس کی یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے پارلیمنٹ میں اراکین پارلیمنٹ نے جو بل پیش کیا اور پاس کیا، جو سراسر اللہ کی حلال چیز کو حرام کرنے والا بل ہے۔ اسلام نے نکاح کو حلال قرار دیا، اس کے لیے عمر کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی، لیکن ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین نے غیروں کے حکم پر 18 سال تک نکاح کو حرام قرار دیا۔ حرام قرار دینے والی بات ہے کہ پابندی لگا دی کہ جناب کوئی اس سے پہلے نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز حلال قرار دی ہے یہ لوگ اس کو حرام کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں، شورائے جمعیت علماء کے چند اراکین کے باقی سب نے اس بل کی، غیر شرعی بل کی حمایت کی، یعنی اللہ کی حلال چیز کو حرام کرنے کے لیے ووٹ دیا، اعلانیہ اللہ کی حلال چیز کو حرام قرار دیا اور کوشش کی کہ یہ حرام ہو جائے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی اعلانیہ حلال چیز کو حرام کرنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کا نہ نکاح باقی رہے گا نہ ان کا ایمان باقی رہے گا۔ ان کو اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی چاہیے، نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی کل یہ بات قرار دے چکا ہے کہ یہ غیر اسلامی بل ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک مثال ہے، ورنہ اس طرح کی بیسیوں سینکڑوں مثالیں جہاں انسان حرام کو حلال قرار دے یا حلال کو حرام قرار دے اور یقین یہ بنائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے شخص کے کفر کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عقیدہ تو نہیں لیکن خود پر اس کو حرام قرار دیتا ہے، عملاً وہ چیز استعمال نہیں کرتا۔ اس میں پھر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں ثواب سمجھتا ہے، حلال کو استعمال نہ کر کے اس کو سمجھتا ہے یہ ثواب کا کام ہے، تو یہ بدعت کہلائے گا، اور یہ بھی ناجائز اور گناہ کا کام ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی اس کو کوئی حرام کر نہیں سکتا۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ثواب تو نہیں سمجھتا لیکن خود اپنی طبیعت کو وہ چیز پسند نہیں یا موافق نہیں، یا اس کے اندر اس کا طبی طور پہ کوئی نقصان ہے، جیسے شوگر کا مریض میٹھے سے پرہیز کرتا ہے تو یہ حرام نہیں قرار دیتا لیکن احتیاط کے لیے بچتا ہے۔
اس کی کسی حد تک اجازت ہے، ورنہ جو چیز اللہ پاک نے حلال کی ہے، اللہ پاک فرماتے ایمان والو اس کو ہرگز حرام مت بناؤ، جو پاک چیز ہے وہ حلال ہے اور حلال ہی رہے گی۔ اور اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کی حدود کو مت پھلانگو کہ جناب بڑے بن گئے کہ ہم بڑے دین والے ہیں، لہذا ہم تو ان لذات کو بھی استعمال نہیں کرتے، ہم تو جناب اچھا کپڑا بھی نہیں پہنتے، ہم تو جناب اچھا کھانا بھی نہیں کھاتے۔ تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال قرار دی ہیں، اللہ پاک ان کو وسعت دیتے ہیں کہ اس کو خام خواہ اپنے اوپر بند نہ کرو۔ اچھا کپڑا پہننا کوئی شریعت کے اندر ممنوع نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اچھے سے اچھا لباس بھی استعمال کیا کرتے، خود جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اچھے کپڑے کو استعمال کیا، اور فرمائے کہ جس کا مفہوم یوں ہے کہ لباس میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں تکبر اور اسراف نہ ہو، لباس میں تکبر نہ ہو، اسراف نہ ہو، اچھے سے اچھا لباس پہن سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے نعمت عطا کی، اور ایک صحابی کو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے مال سب کچھ ہے۔ تو فرمایا فَلْيُرَى أَثْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ، پھر اللہ کی نعمت کے نشان تمہارے جسم پہ بھی نظر آنے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، یہ نعمت کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی نعمت کا شکر ہے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرو۔ اور بیان کرنے کا ایک طریقہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے، ایک طریقہ یہ کہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرو۔ اب لوگ جناب اعتراض شروع کر دیتے ہیں جی مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ بھائی تم نے دی ہے، کیا اعتراض ہے؟ اللہ نے ان کو دی ہے، استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو جس کو اللہ نے جو مال و دولت جو دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان کو برتے، ان کو استعمال کرے، ان کا اظہار کرے۔ اللہ رب العالمین کی نعمت کا یہ شکر ہے، خود پہ خام خواہ پابندیاں نہ لگائے، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا۔ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ کو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ قانون اور دستور اور اصول تو چلے گا صرف کس کا؟ اللہ پاک کا، زمین اسی کی، نظام اسی کا چلے گا۔ اس لیے اپنے طور پہ خود اپنے فیصلے نہ کرو جناب یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ جو شریعت نے فیصلہ کیا، اب ہم نے مرضی کا دین بنائے ہوئے، ہم لوگوں نے جو مجھے پسند ہے بس وہ دین ہے، اور اس کی دلیل بھی میرے پاس ہے۔ یہ نہیں کہ جو میرے اللہ اور میرے نبی علیہ السلام کو پسند ہے وہ دین ہے۔ اب کوئی شخص خامد ہے تو وہ جو خامد والی ہدایات ہے قرآن و سنت سے بس ان کو لے رہا ہے، اور اس کو بھول رہا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، یا بیوی کے لیے میرے ذمہ کیا چیزیں ہیں۔ بیوی ہے تو اس کو بس وہی یاد ہے، وہ احادیث، وہ قرآن کی ہدایات کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے حق میں فرمائی، اور جو خامن کے حقوق ہیں وہ سارے بھول گئی۔ اسی طرح ماں باپ ہے، وہ اپنے حقوق کو لے کے اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، اور اولاد کے حقوق بھول جاتے ہیں، اور اولاد ہے تو وہ اپنے اولاد کے حقوق لے کے اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، اور ماں باپ کے سارے حقوق بھول جاتے ہیں۔ تو یہ مرضی کے دین پہ چلنا یہ یہود و نصارہ کی عادت تھی، جو مجھے پسند ہے جی بس وہ دین ہے۔ میرے عزیز دوستو ایسا نہیں ہے، ہمیں علماء کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے کہ میرے ذمے اس سلسلے میں کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے وہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور پسند ہو۔
اللہ پاک فرماتے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس کو کھاؤ، اس کو برتو، اس کو استعمال کرو۔ کھانے سے مراد صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کا استعمال کرو، حلالا طیبا، پاک ہو، حلال ہو، یہ چیز اللہ کو چاہیے، بس حرام نہ ہو، ناجائز اور ناپاک نہ ہو، حلال اور طیب کے اندر جو اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے اس کو استعمال کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، حدود کو پامال نہ کرو، خود ساختہ پابندیاں نہ لگاؤ، اپنے آپ کو لوگوں کو ستاؤ نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جو جائز چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو۔ اور فرمائے کہ اس اللہ سے ڈرو الذی انتم بہ مؤمنون، جس پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ جب تمہارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہی سب کچھ ہے، تو پھر قانون بھی چلاؤ صرف کس کا؟ اللہ کا، اپنی مرضیاں نہ چلاؤ۔ تو جس طرح اپنی مرضی کرتے ہوئے دین کے احکامات کو چھوڑنا غلط ہے، قانون الہی کو توڑنا غلط ہے، اسی طرح اپنی مرضی کرتے ہوئے خود ساختہ پابندیاں لگانا یہ بھی غلط ہے۔ اپنی طرف سے خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس سادگی ہونی چاہیے، سادگی کا مطلب پھٹے پرانے کپڑے نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضاحت سے فرمایا کہ زہد اس چیز کا نام نہیں ہے، ترک دنیا، یا بندہ کہے کہ جناب میں درویش ہوں، میں صوفی ہوں، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کو چھوڑنا اس چیز کا نام نہیں کہ مال ضائع کر دیا جائے، دنیا کو چھوڑنا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جناب اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ دنیا کو چھوڑنا زہد کس چیز کا نام ہے کہ جو چیز اپنے ہاتھ میں ہے اس پہ اعتماد نہ ہو، بھروسہ اور اعتماد کس پہ ہو؟ اللہ رب العالمین۔ اپنے مال پہ اعتماد نہ ہو، اعتماد صرف کس پہ ہو؟ اللہ پاک پہ۔ باقی جو چیز اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے، اچھا لباس، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھے کپڑے، لیکن ذہن یہ ہو کہ یہ سب نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ پاک۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے آپ کو دین کے دائرے کے اندر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب